بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی یہ محض ایک رسم یا صرف جانور ذبح کرنے کا نام بالکل نہیں ہے۔ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے خود کو مکمل طور پر جھکا دینے کا نام ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مکمل مسنون طریقہ ضروری دعاؤں کے ساتھ تفصیل سے جانیں گے تاکہ یہ اہم عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا سکے۔ آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نشست میں کن چیزوں پر بات ہوگی۔ ہم اس مبارک عمل کو 4 واضح حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا، مقصد اور نیت۔ دوسرا، رحم دلی اور شفقت۔ تیسرا، مسنون طریقہ۔ اور آخر میں قبولیت اور تقوی۔ تو چلیں سب سے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، مقصد اور نیت، جو کہ ہماری اس ساری عبادت کی اصل روحانی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کا مقصد محض ایک جانور کا خون بہانا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل فرما برداری کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ ہم دراصل اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں جو ایک باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم پر پیش کی تھی۔ یہ ظاہری عمل سے کہیں بڑھ کر مطلق اطاعت کا نام ہے، اور اسی لیے کسی بھی ظاہری اقدام سے پہلے دل کا ارادہ خالص ہونا چاہیے۔ دل میں یہ نیت بالکل پختہ ہونی چاہیے کہ میں یہ قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہر عبادت کا دار و مدار اور اس کی قبولیت کا انحصار براہ راست ہماری نیت پر ہی ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، رحم دلی اور شفقت، یعنی جانور کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہر حال میں جانوروں پر رحم کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ جانور کو انتہائی پیار اور نرمی سے لایا جائے، اسے بلا وجہ کوئی تکلیف نہ دی جائے، اور سب سے اہم بات، کبھی بھی اسے دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھری کو خوب تیز کر لینا چاہیے تاکہ اس پورے عمل میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ رحم دلی کوئی معمولی مشورہ نہیں بلکہ ایک الہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم فرمایا ہے، لہٰذا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور اپنی چھری تیز کر لو۔ یہ چیز ہمارے دین کی اصل خوبصورتی اور شفقت کو ظاہر کرتی ہے۔ چلیے اب تیسرے اور سب سے اہم عملی حصے کی طرف آتے ہیں، مسنون طریقہ، یعنی ترتیب وار مراحل کیا ہیں۔ جانور کو لٹانے کا طریقہ بہت مخصوص اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ جانور کو بالکل آرام سے بائیں پہلو پر لٹایا جائے، دوسرا قدم اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، اور تیسرا قدم اپنا پاؤں اس کے پہلو پر ہلکے سے رکھا جائے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جانور پرسکون رہے، زیادہ نہ تڑپے، اور ہمارے اس عمل کا رخ بھی روحانی طور پر قبلے کی سمت ہو۔ جب جانور کو صحیح رخ پر لٹا دیا جائے تو ذبح سے پہلے یہ جامع اور خوبصورت دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا زبردست اقرار ہے کہ ہم نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر صرف آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف کر لیا ہے۔ اب بالکل کٹ لگانے کے لمحے چھری چلاتے وقت بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازمی شرط ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہم منکا ولکا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مگر اہم تفصیل کا خیال رکھنا ہے۔ اگر قربانی اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو اللہم تقبل منی کہا جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے ہے تو اس کا نام لے کر اللہم تقبل من فلاں کہہ کر اللہ سے قبولیت کی التجا کی جاتی ہے۔ ذبح کو شرعی لحاظ سے درست اور جانور کے لیے تکلیف سے پاک بنانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ تیز چھری سے ایک ہی وار میں یہ 4 حصے کٹ جائیں، سانس کی نالی، کھانے کی نالی اور گردن کی دونوں شہرگیں۔ ان کا تیزی سے کٹ جانا اس مسنون طریقے کا وہ لازمی حصہ ہے جو جانور کو جلد از جلد تکلیف سے آزاد کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی اہم احتیاط کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ چھری کو پورا چلنے سے روکنا چاہیے تاکہ سر جسم سے مکمل طور پر الگ نہ ہو جائے، اور ہاں، کھال اتارنے کا عمل شروع کرنے سے پہلے تھوڑا صبر کرنا چاہیے۔ جانور کو مکمل طور پر ٹھنڈا اور بے جان ہونے دینا چاہیے تاکہ اسے کوئی مزید تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے ہی یہ ظاہری عمل اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم تقبلھا منا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔
ہم انتہائی عاجزی سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو بالکل اسی طرح قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا تھا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے پر، قبولیت اور تقوی۔ یہی اس پوری عبادت کا اصل ہدف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ گوشت، خون اور یہ سارا ظاہری عمل تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی جو چیز حقیقت میں آسمانوں تک جاتی ہے وہ صرف اور صرف دل کا اخلاص اور تقوی ہے۔ تو آخر میں یہ سب سمجھنے کے بعد ہمارے لیے ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری یہ قربانی محض گوشت کے حصول کے لیے ہے یا یہ واقعی سچے دل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل حقیقی روحانی اخلاص اور فرمانبرداری کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے اور سچی سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس معلوماتی نشست میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔